سب سے پہلی بات کہ ایک برائی بہت پھیلی ہوئی ہے اور بہت زیادہ لوگ اسے کر رہے ہیں، لیکن اس کی زیادتی کی وجہ سے، اکثریت کی وجہ سے اس سے برائی نہیں سمجھا جا رہا۔ فرماتے ہیں کہ ناپاک چیزیں پاک چیزوں کے برابر نہیں ہو سکتی، خواہ ان کی زیادتی ان کی اکثریت تمہیں کتنی اچھی کیوں نہ لگتی ہو، اور حق اور باطل کا معیار کبھی اکثریت نہیں ہوا کرتی۔ قرآن میں تو کہا گیا ہے کہ اگر تم اکثر لوگوں کی روش اختیار کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہمارے معاشرے میں کتنی ایسی برائی پھیلی ہوئی ہے جن کو بہت زیادہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن اسے برائی نہیں سمجھا جا رہا، کیونکہ ہمارا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یار وہ بھی تو کر رہا ہے، اگر وہ کر رہا ہے تو میں نے کر لی تو کیا ہو گیا، ساری دنیا کر رہی ہے۔ ہمارے کچھ اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، اور ہمارے ادھر ہماری جو شادیاں دیکھ لیں، ہمارے گھروں کے ماحول دیکھ لیں، ہمارے اسکول کالجز ان کے ماحول دیکھ لیں، ایسی برائیاں ہیں جن کو ہم برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ فحاشی اتنی زیادہ پھیل گئی ہے، بے حیائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، شادیوں میں رقص کی محفلیں ہو رہی ہیں اور ایسی رسومات ہو رہی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم کر رہے ہیں کیونکہ سارے لوگ کر رہے ہیں، میں نے کر لی تو کیا ہو گیا، صرف اپنی واہ اور چاہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے اب ان کے پاس بہت زیادہ پیسے آ گئے ہیں، حالات ٹھیک نہیں تھے، پیسے آ گئے ہیں، یا اللہ پاک نے پہلے ان کے حالات سیٹ رکھے ہوتے ہیں، تو ایسی رسومات پہ خرچ کرتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور اگر ان سے یہ کہا جائے کہ یار یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ نہ کرو، تو کہتے ہیں یار لوگ کیا کہیں گے۔ مختلف رسمیں ہمارے معاشرے میں رسومات ہی بن گئی ہیں ساری، کوئی فوت ہو جائے تو وہاں پر بھی رسمیں، کسی کی شادی ہے تو وہاں پر بھی رسمیں، ہر طرف تو رسومات ہیں، اور جن کا اسلام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ان کو اسلام نے کرنے سے منع کیا ہے کہ یہ تم نہ کرو، یہ تمہارے فائدے کی چیزیں نہیں ہیں۔ تو بے شک اسلام ہمیں جس چیز سے منع کرتا ہے وہ ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمارے ہی فائدے کے لیے اسلام نے ہمیں اس چیز سے منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن چیزوں سے روکا ہے اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ تو ہم کیا ہے، ہمارے دلوں میں یہ ہوتا ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ خیالات ہوتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، بھائی لوگ صرف وہی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں لوگوں کی فکر ہے لیکن اللہ کے بارے میں ہم نہیں سوچتے ہمارا اللہ کیا کہے گا۔ حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیا منہ لے کے جائیں گے، اس چیز کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، لوگوں کی فکر ہے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہمیں زیادہ عزیز ہو گئے، اللہ سے زیادہ آگے ہیں لوگ ہمارے لیے۔ تو ایسی برائیوں سے بچیں جن کی زیادتی آپ کو ورگلا رہی ہے وہ برائی کرنے پہ۔ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کو دیکھیں، آپ لوگوں کو مت دیکھیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ لوگوں کو کیا لگے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم کوئی ایسا کام کرو جو لوگوں کو تو پسند ہو لیکن اللہ کی نظر میں وہ ناپسندیدہ عمل ہو، اللہ کو وہ کام پسند نہ ہو، لیکن تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں تمہارے لیے نفرت پیدا کر دے گا، لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے نفرت پیدا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بھی تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر تم کوئی ایسا کام کر رہے ہو جو لوگوں کی نظروں میں تو ناپسندیدہ ہے، لوگوں کو پسند نہیں ہے، لیکن اللہ کو عمل بڑا اچھا لگ رہا ہے، اللہ کی نظر میں وہ بہت پسندیدہ عمل ہے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے محبت پیدا کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ بھی تم سے راضی ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھتے رہیں کہ لوگوں کو خوش کر لیں، لوگ کیا کہیں گے، اور اللہ کو ناراض کر لیں۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے اللہ کو راضی کرنا، اور سب سے بڑی ناکامی ہے اللہ کی ناراضگی۔ تو ہم صرف اللہ کو راضی کریں، لوگوں کو نہ دیکھیں۔ لوگوں کو دیکھتے رہے تو ہم اپنی دنیا بھی تباہ کر لیں گے اور اپنی آخرت بھی تباہ کر لیں گے۔